کہا باپ اگر مدینہ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں. اب عظمت سنیے گا، اس کے بعد رحمت کو تمام کر رہا ہوں. بس آپ جا رہے تھے، جس وقت آپ شام کو چھوڑ کر کے چلے ہیں تو اس وقت راستے میں ایک بہت بڑا محل نظر آیا. تاریخ بتاتی ہے اس میں عیسائیوں کا جو سب سے بڑا راہب ہوا کرتا تھا، پادری ہوا کرتا تھا، وہ رہا کرتا تھا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک سال میں ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلا کرتا تھا. اس کی عمر کم سے کم 180 برس تھی. کتنی؟ 180 برس اس کی عمر تھی. تاریخ بتاتی ہے جس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام اور محمد باقر علیہ السلام جا رہے تھے تو اس وقت وہ بندہ اپنے گھر سے نکلا، ضعیف تھا. جب گھر سے نکلا تو جتنے بھی بندے تھے آس پاس میں، وہاں پر عیسائی سب سے زیادہ تھے، انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور تمام کے تمام بندے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. وہ کچھ درس دینے لگا، لوگوں کو کچھ بتانے لگا. امام بھی اسی جگہ پر بیٹھ گئے کہ سنو تو صحیح آخر بیان کیا کرتا ہے. اس نے ہر ایک بندے کا چہرہ دیکھا اور واضح نصیحت کرنی شروع کی کہ اچانک وہ دیکھتے دیکھتے، ہر ایک بندے کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے ایک منور چہرے کے اوپر جانے کے بعد اس کی نگاہیں رک گئی. اس نے جیسے امام کے چہرے کو دیکھا، امام محمد باقر علیہ السلام کے چہرے کو، تو دیکھنے کے بعد کہا تم سب سے الگ نظر آتے ہو، یہ بتاؤ جاہل ہو کہ عالم؟ اللہ اکبر. اب جواب سنیے، کتنا خوبصورت جواب دیا ہے میرے مولا نے. جیسے کہا تم یہ بتاؤ جاہل ہو کہ عالم؟ میرے امام نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں. اللہ اکبر. اس سے پتا چلتا ہے آپ کی عظمت کا. یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، دنیا والوں کو پیغام دے دیا اگر عالم بھی بن جاؤ تو کبھی فخر نہ کرنا میں سب سے بڑا عالم ہوں. امام نے کیا کہا؟ میں جاہل نہیں ہوں. جس وقت اس نے یہ جملہ سنا تو وہ حیران ہو گیا. کہا اس کا مطلب یہ کوئی عام ہستی نہیں، کوئی بلند و بالا ہستی ہے. اس وقت اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم عیسیٰ کی امت سے ہو یا محمد کی امت سے ہو؟ کہا میں محمد رسول اللہ کی امت سے ہوں. کہا ٹھیک ہے. کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر وہ کون سا وقت ہے کہ جب نہ رات ہوتی ہے اور نہ دن ہوتا ہے؟ اگر کسی کے سامنے بیان کیا جائے تو خاموش ہو کر کے کھڑا ہو جاتا، لیکن اس سے سوال کیا ہے کہ جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے. کہا یہ بتاؤ دن اور رات کے درمیان کون سا ایسا وقت ہے کہ جب نہ دن ہوتا ہے نہ رات ہوتی ہے؟ فوراً امام نے کہا وہ ہے فجر کا وقت. جس وقت روشنی طلوع ہوتی ہے، سرخی طلوع ہوتی ہے، وہ وقت ایسا ہوتا ہے نہ اس میں دن ہوا کرتا نہ رات ہوا کرتی. اور یاد رکھیے گا یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے، تاریخ بتاتی جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا اگر بندہ مریض ہے نا، پوری رات اگر اس کو نیند نہ آئے، ٹیبلیٹ وغیرہ کھانے کے بعد بھی، اور اس کو جو ہے اگر انجیکشن وغیرہ بھی دے دیا جائے گا، نیند نہ آئے، تڑپ رہا ہو، تو یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں آنے کے بعد انسان کو نیند آنے لگتی ہے. پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آخر اس وقت میں نیند کیوں آتی ہے بندوں کو؟ تو ائمہ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ وقت وہ وقت ہے کہ اس وقت جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جب جنت کی سب سے بہترین ہوا چلتی ہے تو جس بندے کے چہرے سے وہ جا کر کے ٹکراتی ہے اس بندے کو سکون ملتا ہوا چلا جاتا ہے. اسی لیے کہا گیا جنت کی ہوا کو قبول کرنے کے لیے اپنے بستروں سے اٹھو اور اٹھنے کے بعد اس ہوا کا آنند لو، سوتے نہ رہو جانوروں کی طرح. اس لیے صبح میں خاص طور سے نماز کے لیے اٹھنا چاہیے ہمیں. چوتھی چیز جو اس نے پوچھی کہ یہ بتاؤ آپ کا یہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت کے اندر اتنا کھانا ہوگا چاہے جتنا کھائے انسان وہ ختم نہیں ہوگا. آخر آپ کے پاس کوئی مثال ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے عقل یہ قبول کرے کہ چاہے جتنا کھانا کھاؤ ختم نہیں ہوگا؟ امام نے فرمایا کیا کبھی تو نے چراغ کو دیکھا ہے، روشنی کو دیکھی ہے؟ کہا جی ہاں. کہا اگر ایک چراغ سے 1000 چراغ جلا لیے جائے تو پہلی چراغ کی لو کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آتی، اما جب ایک چراغ کی لو میں 1000 چراغ جلانے کے بعد کمی نہیں آ سکتی تو پھر جنت کے کھانے میں کمی کیسے آ سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اور ایک ایسا سوال بس آخری میں رحمت تمام کر رہا ہوں، بس آخری جملہ کہنے کے بعد کہا ایک اور اس نے سوال کیا. کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ کوئی ایسے ویسے بندے نہیں ہیں بلکہ بہت کچھ جاننے والے ہیں، آپ وقت کے امام ہیں. کہا ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا. کہا یہ بتاؤ وہ دو بھائی کون ہیں کہ جن کی ایک ساتھ